آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت کا جو سلسلہ ہم پیر کے دن جیسا آج کا دن ہے اس میں ملاحظہ کر رہے ہیں، اس میں الحمدللہ ہم رسم و رواج سے متعلق مختلف معاملات کے اندر، خاندانوں میں، مختلف علاقوں کے اندر جو رسم و رواج پائے جاتے ہیں، جو توہمات پائے جاتے ہیں، وہم والی باتیں پائی جاتی ہیں، وہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہیں۔ ہم نے تجہیز و تکفین، کفن دفن کے متعلق، شادی بیاہ کے متعلق اس طرح کے حوالوں سے رسم و رواج کو الحمدللہ بیان کیا اور ایک اویئرنس حاصل کرنے کی کوشش کی کہ کون کون سی باتیں جن کو شریعت اسلامیہ کرنے کی اجازت دیتی ہے، کس طرح کے کام ہے جن کو منع کرتی ہے۔ الحمدللہ جنہوں نے ہمارے سلسلے دیکھے ہوں گے ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ دلچسپ ہے، شاید ہی کسی کے وہم و گمان میں ہو کہ ان معاملات کے اندر بھی رسم و رواج پائے جاتے ہیں، لیکن مبتلا سبھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہمارا موضوع ہے عبادات کے اندر پائی جانے والے رسم و رواج۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دینی معاملات سر انجام دیتے ہیں، دین اسلام کے باتوں پر عمل کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو اس میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، یا تو اس کا تعلق کسی رسم سے ہے یا پھر اس کا تعلق توہم سے ہے، وہم والی بات سے ہے، اور جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان سے ہوتا ہے، تو لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں یا اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب سے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ یہ جو رسوم لوگوں میں رائج ہو چکی ہیں، کیا ان کا کرنا شرعاً جائز ہے؟ ان میں ابتلا، ان میں مبتلا ہونا، کیا حکم شریعت اس کے اوپر کوئی وارد ہوتا ہے یا نہیں؟ تو آپ بھی ہم سے اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، SMS کے ذریعے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے چاہیں تو آپ ویڈیو سوال بھی ہمارے سلسلے میں شامل کروا سکتے ہیں۔ حضور، رسم و رواج عبادات کے متعلق بہت ساری چیزیں، رمضان شریف کی آمد ہے، اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس کا تعلق رسم کے ساتھ ہے، تو کیا شریعت ان باتوں کی اجازت دیتی ہے؟ جیسا کہ ایک بہت ہی مشہور رسم اب بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، روزہ گشائی۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مدنی منیاں ہوتی ہیں، ان کا جب پہلا روزہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ پورا ہو یا نہ ہو، دن مقرر کیا جاتا ہے اور اس کا پھر اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آج روزہ کشائی کی تقریب ہے، خاندان والوں کو، دوست احباب کو بلایا جاتا ہے، اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں ایک نئی شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس رسم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ عبادت کو ایک تقریب کے طور پر پیش کیا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، بچوں کا پہلی مرتبہ روزہ رکھنا یہ بچوں کے لیے بھی ایک خوشی اور ایک یادگار عمل ہوتا ہے، اور پھر والدین کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی صلاحیت اس میں آ چکی ہے کہ وہ روزے جیسی عبادت بھی بخوبی ادا کرنے کی طاقت رکھنے لگا ہے۔ تو اس خوشی میں
بچوں سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ گھنٹے ان کو بھوکا رکھنے کی پریکٹس بھی کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اب ان میں پورا جو روزہ ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنی دیر تک روزہ رکھنے کی بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت آ چکی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایک ایسا دن مقرر کر لیتے ہیں کہ جس میں روزہ بچے سے رکھوایا جاتا ہے. تو عمومی اعتبار سے اس میں ہمیں اکثر جو ہے وہ الوداعی جمعہ جو یہاں پر ایک رائج ہے جمعۃ الوداع جو ماہ رمضان کا آخری جمعہ جس کو لوگ الوداعی جمعہ کہتے ہیں. تو الوداعی جمعے کی الگ سے کوئی حیثیت تو نہیں ہے، خیر عوام اس کو بہت زیادہ ایک اہمیت دیتے ہیں اور اس جمعے میں اکثر بچوں کی روزہ کشائی ہوتی ہے، ورنہ آگے پیچھے کبھی بھی وہ کوئی دن مقرر کرتے ہیں. تو روزہ کشائی کرنا بلا شبہ ایک جائز عمل ہے اور دیکھا جائے تو ایک عبادت ہے روزہ رکھنا، اور اپنے بچے کے روزہ رکھنے کی قوت و طاقت جب ہو تو اسے روزہ رکھوانے کا بھی حکم ہے. ٹھیک ہے. جس 10 سال کا اگر بچہ ہو چکا ہے لڑکا یا لڑکی تو اگرچہ وہ ابھی نابالغ ہیں لیکن ان کو تاکید کی جائے گی اور ان سے روزہ رکھوایا جائے گا. جب یہ روزہ رکھیں تو خوشی کی بات ہے. اس خوشی کے موقع پر اپنے اہل محلہ کو، دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو، اعزاء اقربا کو جمع کرنا اور افطار کے موقع پر ایک سب کو افطاری کروانا، روزہ کھلوانا، تو یہ بھی روزہ کھلوانے کا ثواب بھی بے شمار ہے. تو یہ فیضان سنت میں جو فیضان رمضان ہے اس میں روزہ کھلوانے کے حوالے سے بھی فضائل موجود ہیں. تو ایک اچھا کام ہے جبکہ یہ ساری نیتیں پیش نظر ہوں. اصل تو وہ ہوتا ہے نا کہ بچے کی روزہ کشائی کی تقریب کر رہے ہیں، روزہ کھلوانے کی نیت سے روزہ کھلوایا جائے تبھی ثواب ملے گا یا ویسے جب کھا لیا تو ثواب مل جائے گا؟ یہ ہے کہ اچھی نیتیں جتنی ہم اس میں شامل کریں گے تو ہمارا یہ عمل جو ہے وہ محض لوگوں کو جمع کرنے اور لوگوں کو کھلانے پلانے مطلب یہ جائز کام ہے. اس جائز کام میں بہت اچھی اچھی نیتیں کر کے ہم ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں. جیسے یہ کہ شکر الہی کی ادائیگی کی نیت کرنے کہ آج ہمارا بچہ ماشاءاللہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا تو آج ہم اپنے بچے کو روزہ رکھوائیں گے یا فلاں دن روزہ رکھوائیں گے اور اس دن سب کی روزہ کشائی میں دعوت ہے تو روزہ کھلوائیں گے، اس پر جو ثواب ملے گا. یہ بھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روزہ کھلوا کر جو ثواب ہے جو اس بارے میں احادیث میں مروی ہیں وہ ثواب ہم حاصل کریں گے. اسی طرح اس کے بعد روزہ افطار کے بعد نماز وغیرہ کے بعد کھانے کا بھی تو یوں اعزاء اقربا کو کھانا کھلانے کا بھی ایک ثواب ہے. تو یوں کسی بھی مسلمان کو کھانا کھلانا تو اس میں بھی اجر و ثواب سے انسان محروم نہیں ہوتا. اچھی نیتیں اس میں شامل کر لے تو یوں روزہ کشائی کا جو عمل ہے بلا شبہ یہ جائز کام ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ باعث اجر و ثواب بھی بن سکتا ہے. تو یوں یہ گویا نیکیاں کمانے کے اس کے اندر پہلو موجود ہیں. اس میں اگر وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں جیسے برتھ ڈے سالگرہ کے موقع پر ہو جاتی ہیں آج کل کہ وہ بے پردگی اور پھر اختلاط محرم نامحرم یہ چیزیں بھی دیکھیں اب یہ بڑھتا جا رہا ہے. تقریب جب آئے گی کشائی ہو یا رسم ختنہ یا کسی بھی قسم کی جو بچوں کے حوالے سے رسومات ہیں ان رسومات میں کسی بھی معاملے میں بھی ہمیں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہیں کرنی. تو کوئی بھی رسم و رواج میں شامل کوئی بھی چیز ہو تو ان سب چیزوں کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا ایک معیار یہ ہے کہ وہ کام شریعت مطہرہ سے ٹکراتا نہ ہو اور اس کام کے کرنے میں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزیاں نہ ہو رہی ہوں. تو اس سے بچتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو بھی ایک خوشی ہوتی ہے اور اس کو ایک حوصلہ ملتا ہے اور شریعت مطہرہ اس سے منع نہیں کرتی کہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے. تو حوصلہ افزائی کرنے سے اس بچے میں ماشاءاللہ آئندہ اور روزے رکھنے کی خوشی ہوتی ہے اور روزے رکھنے کی طاقت گویا اس میں پیدا ہو جاتی ہے. تو بسا اوقات ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 8-8 10-10 سال کے روزہ رکھنے سے انہیں بہت پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے. وہ والدین منع بھی کریں تب بھی وہ روزے کی نیت اپنے طور پہ کیے ہوئے ہوتے ہیں رکھ رہے ہوتے ہیں چھپ چھپ کے. مطلب والدین کے سامنے اگرچہ وہ روزہ شو کریں نہ کریں لیکن وہ اپنے طور پہ روزے سے پیار ہوتا ہے اور وہ اپنے جیسے چھوٹے بچوں میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے. بہرحال پھر ان کی کیفیت بھوک پیاس دیکھ کے والدین کو کھانا کھلا دیتے ہیں. تو چونکہ روزہ بھی نہیں ہوتا ان کا لیکن محبت مسلمان کو ہے روزے سے. اور کیوں نہ ہو کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے کہ روزہ میرے لیے ہے.
اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی درجے پسندیدہ عبادت ہے۔ تو یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بچوں کے دلوں میں بھی ڈال دی ہے، اس عبادت کی محبت۔ تو یوں دیکھا دیکھیں انوائرمنٹ ہی پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالکل، روزہ ماہ حالانکہ رمضان زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ کھانا نہیں کھانا، لیکن پھر بھی پورے رمضان المبارک کی جو رمضان کی جو بہاریں ہیں ماشاءاللہ، وہ ماشاءاللہ ماہ رمضان ہی کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ مسلمان جو بالخصوص روزہ رکھتے ہیں ان کو جو ایک کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ، بس اوقات وہ چیزیں ہم اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر پائیں گے جو محسوسات ہوتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ بس چند ہی دن ماہ رمضان المبارک کے قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں اور چند ہی دن اب باقی ہیں، تو انشاءاللہ یہ بہت ایک پربہار ایک موقع آنے والا ہے، اور خوشی مسلمانوں کی شعبان المعظم آتے ہی بلکہ رجب المرجب آتے ہی ایک مسلمانوں کے دلوں میں ایک رمضان شریف کی محبت یوں پیدا ہو جاتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو اس وقت دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماہ رمضان سے پیار ہے کہ 2 ماہ پہلے ہی رمضان سے ملنے کی، رمضان پانے کی دعا کی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جو عاشقان رسول ہیں وہ رجب شروع ہوتے ہیں وہ اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزوں کی بھی شروع عادت کرتے ہیں، بنانے کے لیے روزوں کی روزے بھی رکھنا عادت شروع بنتی کر ہے۔ دیتے ہیں، الحمدللہ، تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں، ماشاءاللہ، اور جب بچے روزہ رکھ رہے ہوں تو ان کو منع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ بچے اپنے طور پہ کچھ چھپ چھپا حضور، کے میں نے کھا اس بھی میں لیں گے، اب جیسے عرض کی کہ یہ تقریب بڑھتی جا رہی ہے نا، روزہ کشائی پہلے سنتے تھے لیکن اب یہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو اب کیا ایسا ہے کہ فلاں نے کی ہے تو مجھے بھی اپنے بچے کی کرنی ہے، اور بچہ بہت چھوٹا ہے، اب اتنی اس میں ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، تو یا تو اس کو زبردستی روزہ رکھوایا جائے گا یا پھر اس کا روزہ نہیں ہے لیکن روزہ کشائی ہے، تو یہ دونوں طرح کے معاملات دیکھیں کرنا اس میں یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں دیکھیں بچے کے اندر جسمانی طور پہ طاقت ہے، چونکہ روزہ ایک بھوک پیاس والی کیفیت میں ایک روزے کی نیت کے ساتھ رہنے کا نام ہے، اور اس کے اندر کچھ اور شرائط بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ بچے کی صلاحیت کو سامنے رکھیں، بلا وجہ بچہ طاقت عمر بھی نہیں ہے بھی نابالغ، اور وہ 10 سال سے بھی کم عمر کا ہے، تو اب ایسے میں سختی نہ کریں، ترغیب والا پہلو ہو۔ ہاں بچے میں صلاحیت ہے تو پھر اس کو روزہ رکھوائیں۔ اچھا یہ نہیں کہ اب چونکہ برابر والوں نے یا بھائی کے ہاں جو بچہ ہے اس نے روزہ کشائی کر لی تو میں بھی کروں، تو اس میں مقابلہ اگر کر رہے ہیں کہ نیکیوں میں آدمی کو حریص ہونا چاہیے، لالچی ہونا چاہیے، تو اگر بھائی کا بچہ روزہ رکھ سکتا ہے تو میں بھی رکھواؤں گا اور میرا بچہ بھی روزہ رکھے، اس خوشی میں اگر بچے سے روزہ رکھوا رہے ہیں اور بچے میں طاقت بھی ہے تو اچھی بات ہے، روزہ کشائی کریں، لیکن اس کے اندر کوئی حسد والا پہلو نہ ہو ٹھیک ہے، کہ ان کے بچے نے روزہ رکھ لیا تو میرے بچے نے روزہ نہیں رکھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس سے بھی کریں گے۔ یعنی اگلے کو ڈی گریڈ نہ کریں۔ پھر روزہ تو اپنی جگہ رہ گیا، وہ جو تقریب کے نام پر جو دکھاوا اور اس طرح کی چیزیں آ جائیں وہ اور مضموم ہو جائے گا نا پھر یہ معاملہ، تو اس میں ایک مقابلہ ہو ٹھیک ہے، نیکیوں میں، وہ مقابلہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے کہ انہوں نے اگر یہ نیکی کر لی تو میں کیوں محروم رہوں، میں بھی وہ نیکی کرتا ہوں، ان سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس میں اگلے کو ڈی گریڈ کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا کہ یہ ہر موقع پہ نیکیوں میں یہی سبقت لے آتے ہیں تو میں کیوں آگے نہ بڑھوں، میں کیوں محروم رہوں۔ تو یوں تو ایک اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن بچے کی طاقت صلاحیت کو بھی سامنے رکھیں اور نام و نمود مقصود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہر نیک عمل کے اندر یہ قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے تو کھانے والے کھانا بھی کھا لیں گے، روزہ افطاری بھی ہو جائے گی، سارے معاملات ہو جائیں گے، اور اگر یہ بڑے پیمانے پہ گئی گئی تو شادی حال والوں کا بھی اس دن کا جو بھی ان کو حصول ہوتا ہے وہ بھی ہو جائے گا، لیکن ثواب کہاں جائے گا؟ ثواب کہاں جائے گا؟ تو ثواب مقصود ہونا چاہیے۔ اچھا یہ جو روزہ کشائی کی اب رسم ہوگی کسی بچے کی اور نابالغ ہے تو کیا اس کے بعد اب روزہ رکھنا اس پر لازم ہو جائے گا یا وہ اس کے بعد اس کو ابھی بھی اختیار ہے رکھے نہ رکھے؟ دیکھیں چونکہ وہ نابالغ بچہ ہے تو اگر اس نے آئندہ روزے نہیں رکھے، جیسے رمضان شریف میں اگر 15 دن باقی تھے اس کی روزہ کشائی ہوئی،
باقی ہیں. تو اب یہ ایسا نہیں کہ 15 دن اب اس کو روزے رکھنے ہی ہیں. ابھی چونکہ نابالغ ہے ٹھیک ہے. اور 10 سال کی عمر ہے تو اس کو تاکید ضرور کریں گے صحیح. کہ اس کو روزہ رکھنے دیں، رکھوائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو کنٹینیو رکھوانا ہی ہے. ہاں اگر بچے کی طاقت صلاحیت ہے کہ تو وہ عادت ڈالی جائے، اس کو ڈالی جائے ترغیب تو دلائی روزہ رکھوائیں اس سے. ایسا نہ ہو کہ بچے سے روزہ رکھوا رہے ہوں اور کمزور ہو جائے. ٹھیک تو ہے. کمزوری کو بھی سامنے رکھیں. اچھا، ایک اور رسم بچے کے حوالے سے ہی کی جاتی ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ ہوتی ہے، رسم بسم اللہ شریف. قرآن پاک کے حوالے سے اس کو یہ چھوٹی عمر میں کر دی جاتی، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ یہ بزرگان دین سے طریقہ ثابت ہے ٹھیک ہے. کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہو جائے ٹھیک ہے. اسلامی اعتبار سے، صحیح. تو اس کی پھر رسم بسم اللہ ہو. ٹھیک ہے. رسم بسم اللہ کا معنی ہوتا ہے رسم بسم اللہ خوانی، ٹھیک ہے. یعنی بچے کو اب قرآن پاک پڑھانے کی طرف مائل کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس کو قرآن پاک سکھایا جائے. جو قرآن پاک سکھانے کے جو بھی آداب ہیں کہ پہلے وہ جیسے ہمارے ماحول میں مدنی قاعدہ یہ ابتداءً بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بنیادی قواعد میں سے، تو اس طرح یہ رسم بسم اللہ رکھی جاتی ہے تاکہ بچے کو اب ہم قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گے. خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رسم بسم اللہ ہوئی، اور بھی کئی بزرگان دین ہیں جن کی رسم بسم اللہ ہوئی، لیکن ان کی رسم بسم اللہ کے انداز ہی جدا گانا تھے کہ جب ان کو قاری صاحب کے پاس بھیجا گیا کہ آپ اس کو اب بسم اللہ پڑھا کر اب قرآن پاک کی ابتدا فرمائیں تاکہ اب قرآن پاک کی منزل کی طرف یہ چل پڑے. ٹھیک ہے. تو جب ان کو اعوذ باللہ پڑھنے کا کہا تو انہوں نے اعوذ باللہ پڑھ لی. ہے عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن. بسم اللہ پڑھنے کا کہا وہ بھی پڑھ لی. اس کے بعد الحمدللہ سے وہ خود ہی شروع ہو گئے. اللہ اکبر. جیسے کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کی رسم بسم اللہ ہوئی تو انہوں نے سورہ فاتحہ سے لے کے چند پارے 18 پارے یا 15 پارے تک پڑھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی آتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں، ماں کی جو تربیت، یہ پہلی ماں کی جو گود ہے پہلی تربیت گھر کا ماحول جو گھر کا ماحول. تو ایسے موقع پہ والدہ کو قرآن پاک پڑھتے سنا. پھر یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ ماں کے رحم میں تھے، پیٹ میں تھے، اس وقت ماں تلاوت کیا کرتی تھیں اور یہ قرآن پاک اس وقت یہ سن سن کے یاد کرتے ماں کے پیٹ میں. یہ کرامت ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ ان بزرگوں کی جس کو کہتے ہیں پیدائشی ولی، سبحان اللہ، تو یہ وہ پیدائشی ولی ہونے کی یہ علامت ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو کیا پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ اپنے ولیوں کو ایسا عطا فرما دیتا ہے کمال کے جو مادرزاد اولیاء ہوتے ہیں وہ ماں کے رحم میں بھی ان کو یہ کرامت نصیب ہوتی ہے کہ ماں دنیا میں قرآن پڑھ رہی ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں قرآن سن رہا ہے اور یاد بھی کر رہا ہے. اچھا حضور، یہ جو آپ نے وقت بتایا 4 ماہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن، ایک یہ بتائیے کہ کیا یہی وقت ضروری ہے، اور دوسرا اگر یہ ضروری ہے تو کیا اسلامی اعتبار سے ہم دیکھیں گے یا اس اعتبار سے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرض یا واجب یا کوئی بھی ایک رسم جو سلف و صالحین امام اہل سنت کا بھی یہی وقت پر ہوا. تو یہ ہے کہ یہ ایک بزرگوں کا ایک رائج طریقہ ہے اور اس طریقہ کار کو اگر اپنائیں گے تو بزرگوں سے بھی ایک عقیدت محبت ہے. تو ان کے طریقہ کار میں ان کی نسبتوں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. ورنہ اگر کوئی 5 سال کی عمر میں بھی کرتا ہے یا 4 سال ہی کی عمر میں رسم بسم اللہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسلامی ہجری اعتبار سے ہجری اعتبار سے جو بھی اس طرح کے دن مقرر ہوتے ہیں تو اس میں اسلامی اعتبار سے ان سب سال مہینوں کو شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت سارے سوالات عبادات سے ہی متعلق اور بھی موجود ہیں، کچھ کالز بھی آپ کی آ چکی ہیں. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے پہ جاتا ہے تو اپنے گھر میں محفل کا انعقاد کرتا ہے اور اسی طرح پھر وہاں سے واپسی آنے کے بعد دعوتوں کا سلسلہ رہتا ہے، تو برائے کرم اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں ایسا کرنا کیسا؟ جی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک رسم ہے. ٹھیک ہے. عمرے پر یا حج پہ جانے سے پہلے کچھ محافل ہوتی ہیں، دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک جائز کام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آنے کے بعد بھی خوشی میں شکرانے کے طور پہ دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز کام ہے. انما الاعمال بالنیات، صحیح، سارا معاملہ وہیں آ جاتا ہے. اگر واہ واہ کرنا مقصود ہے، ڈھنڈورا پیٹنا مقصود ہے تو بھی ثواب کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو اس میں یہ کہ رضا الہی مقصود ہو، لوگوں پہ برتری جتلانا مقصود نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک اس نیت سے بھی اگر یہ کیا جائے کہ محفل مدینہ ہمارے مدنی ماحول میں
عمرے یا حج پہ جانے سے پہلے جو ایک تقریب نعت خوانی کی صورت میں ہوتی ہے اس کو محفل مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ابھی اس گھر کے چند افراد خوش نصیب اب سفر حرمین شریفین سے مشرف ہوا چاہتے ہیں، تو اب جو اطراف میں رہنے والے مسلمان ہیں، عزیز و اقارب ہیں، پاس پڑوس والے ہیں، یہ بھی اس محفل مدینہ میں آ کے ان کو بھی مدینہ یاد آنے لگتا ہے، ماشاءاللہ، مکہ شریف یاد آنے لگتا ہے۔ تو یوں حرمین شریفین سے محبت جو ہے نا ایک مسلمان میں اس کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور یوں ایک اگر جا رہا ہوتا ہے تو یہ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں بھی کہ اگر ایک خاندان سے کوئی عمرے کے لیے گیا تو اسی خاندان کے دوسرے افراد کو بھی ایک مکہ مدینہ کی محبت جو ہے نا ان میں جوش مارتی ہے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی مکہ مدینہ دیکھیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ایک محبت حرمین شریفین مکہ مدینہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک موقع ہے لوگوں سے دعائیں لینے کا۔ پھر آداب میں سے یہ ہے کہ جب کوئی عمرے یا حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہو تو چونکہ ایک طویل سفر کے لیے جاتا ہے تو اس وقت لوگوں سے معافی تلافی کرے، یہ بھی کرنی چاہیے۔ تو ان رسومات میں اس کو بھی جگہ دیں کہ جہاں ہم یہ رسم کر رہے ہیں تو وہیں جن لوگوں کے حقوق اگر ہم نے ضائع کیے ہیں تو ان سے معافی تلافی کی کوئی صورت بنائیں۔ آنے کے بعد بھی اسی طرح اگر کوئی رسم ہوتی ہے وہ شکرانے کے طور پہ، تو نیک نیتی ہر معاملے میں ضروری ہے۔ اچھا حضور، اس میں دیکھا ہے بعض جگہوں پر، سنا ہے اور معلوم بھی ہوا کہ اب حج پر جا رہے ہیں نا، تو اب جو حج پر جا رہا ہے جاتے وقت اس کے جو ساتھ کے رشتہ دار ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کے بھائی ہیں، گھر کے جو افراد ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اس کو سوٹ وغیرہ کپڑے وغیرہ دیں گے، اور جب یہ واپس آئے گا تو پھر یہ سب کو لٹائے گا، کپڑے وغیرہ دینا، مدینہ شریف اور یہ سمجھا جاتا ہے اس کو ایک طرح لزوم کی حیثیت، اور نہیں آیا نا تو ابھی تک وہاں سے کیوں نہیں آیا، تو یوں کر کے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں لازم ہیں ان عبادات کے ساتھ کہ لمبے سفر پر جا رہے دیا اس طرح کی کوئی بھی چیز لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، البتہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب ایک مسلمان اگر جا رہا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ اس کو آپ تحفے تحائف اگر دینا چاہیں، اچھی بات ہے، نیک اچھی نیتیں ہوں گی تو اجر و ثواب کا بھی بندہ مستحق ہوتا ہے۔ ایسے اگر کوئی حرمین شریفین کے سفر سے واپس پلٹا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں آیا ہے، تو اس کے لیے اچھی بات ہے کہ کچھ وہاں کے جو تحائف ہیں، سوغاتیں ہیں، جیسے کھجور شریف ہو گئی یا آب زمزم ہے، تو یہ اپنے یہاں مسلمانوں کے لیے لائے تاکہ جو نہیں پہنچے ان کو آب زمزم اس طرح اس آنے والے زائر کی طرف سے میسر آ جائے، تو آب زمزم دیا جائے۔ لیکن وہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا وہ دوسرے تحائف، سوٹ پیس یا دیگر اس طرح کی چیزیں کوئی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، البتہ یہ ہوتا ہے کہ محبت میں اگر کوئی شخص، اب یہ وہی معاملہ ہے انما الاعمال بالنیات، ایک آدمی سفر حرمین شریفین پہ جاتا ہے، وہاں سے وہ اپنے طور پہ اپنے عزیز و اقارب بہن بھائی اور ان کے بچوں کے لیے اگر کوئی اس طرح تحائف، سوٹ یا بچیوں کے لیے اسکارف یا ٹوپیاں، تسبیحات، جائے نمازیں اگر وہ لے کر آ رہا ہے، اگر ٹوٹلی طور پہ لانے والے کے دل میں اخلاص، خلوص، محبت اور یہ سارے کام وہ محبت کی وجہ سے کر رہا ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے کہ نہیں لایا تو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر یہ لاتا ہے، خوشی سے لاتا ہے، دیتا ہے، تو تحفے تحائف دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دو کہ اس سے محبتیں بڑھیں گی، اور وہ جو دے اس کو بھی قبول کیا جائے کہ یہ کیوں نہیں لے کر آئے، اتنا قیمتی کیوں نہیں لائے، ایسا مجبور نہ ہو۔ تو جہاں مجبوری پائی جائے گی کہ اگر کسی نے مطالبہ کر دیا کہ لے کر آنا ہے اور نہ لانے کی صورت میں اس آدمی کو لگ رہا ہے کہ میری عزت کے دھجیاں بکھیر دی جائیں گی، تو اب بامر مجبوری کچھ بھی ہو جائے میں لے کر آؤں گا تاکہ میری عزت سلامت رہے۔ تو یاد رکھیں کسی مسلمان کو اس قدر مجبور کر دیا جائے کہ اس مجبوری میں وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے دوسرے کو کچھ دے رہا ہو، تو یاد رکھیں یہ رشوت ہے، رشوت یوں بھی یہ رشوت ہے۔ اب یہ رشوت ہے، لینے والے کے لیے یہ لینا جائز نہیں ہے، تو کسی کو اس طرح پریشرائز نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس کی بساط میں ہو، طاقت میں ہو، تو وہ ضرور اگر لا کر دیتا ہے اور ٹوٹلی طور پہ خوش دلی کے ساتھ دے رہا ہے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دینے والا بھی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا کہ اس حدیث پہ اگر وہ عمل کر رہا ہے تہادو تحابو کہ آپس میں تحفے تحائف دو، محبتیں بڑھیں گی، انشاءاللہ۔
تو اپنے قریبی رشتہ دار جسے بہن بھائی چچا پھوپھی اس طرح کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان سے صلہ رحمی کرنا ویسے ہی شریعت مطہرہ کو محبوب عمل ہے. تو اس لیے صلہ رحمی کی نیت کرتے ہوئے تحفے طائف دے گا تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا زیادہ مستحق ہوگا. اچھا، حج کے معاملے میں بالخصوص حج ہی کے حوالے سے ایک شخص ہے اس پر حج فرض ہو چکا ہے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اتنا مالدار ہے بظاہر اس کو حج کرنا چاہیے. حج کرو بھائی، حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ ابھی میرے والد صاحب نے حج نہیں کیا یا والدہ نے حج نہیں کیا، وہ کر لیں تو پھر میں حج پر جاؤں گا. تو یہ ایک رسم کہہ لیجیے، توہم کہہ لیجیے، کیا کہہ لیجیے، لیکن یہ جملہ سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے. تو کیا کوئی شریعت میں ایسی قید ہے کہ جب تک والدین بڑے بوڑھے حج نہ کر لیں حج لازم نہیں ہوتا، یہ حج پر نہیں جانا چاہیے؟ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ لوگوں نے اپنے طور پہ فرض کر لیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ لیا یہ. سمجھ لیا ہے. اب ممکن ہے کہ یہ کسی نے اپنے پیسے بچانے کے لیے کہ نہ خود جانا ہے نہ اماں ابا کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، پیسے سے محبت، اس وجہ سے کسی نے یہ شوشہ چھوڑا ہو، پھر یہ چلتے پھرتے عوام کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی اس طرح غلط بات کا کوئی نہ کوئی ریزن ایسا ہوتا ہے جو ایک غلط بات مشہور ہو جاتی ہے. صحیح. تو یاد رکھیں کہ یہ ایک مفروضہ ہے، غلط سمجھی سوچی ہوئی بات ہے کہ جب تک ماں باپ نے حج نہ کیا ہو اولاد حج نہیں کر سکتی، جب تک انہوں نے عمرہ نہ کیا ہو تو اولاد عمرے پہ نہیں جا سکتی. جی جی، تو یہ ایک غلط سوچ ہے. جس شخص کے اوپر حج کے شرائط وجوب ادا کے شرائط اگر پائے جا رہے ہیں اور وہ استطاعت اس کے اندر موجود ہے تو اب اس کو حج کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ ماں باپ پر حج فرض ہو نہ ہو، انہوں نے حج نہ کیا ہو، وہ بھی حیات ہیں یا انتقال فرما گئے ہیں، اس آدمی پہ اگر حج کے شرائط پائے جا رہے ہیں واجب ہونے کے تو اس کو حج کی ادائیگی کرنی ہے، لازم ہے اس پر. اس پہ تو لازم ہے. ٹھیک ہے، اگر ماں باپ پہ حج ان کے مال و اسباب ان کے پاس ہونے کی وجہ سے ان پہ بھی حج لازم ہو رہا ہو اور وہ اگر تاخیر کر رہے ہیں تو وہ گناہ گار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی وجہ سے کیوں گناہ گار ہو؟ صحیح. تو حج کے اندر تاخیر کرنا بھی آدمی کو گناہ گار بناتا ہے. تو اس لیے حج کی ادائیگی میں آدمی تاخیر نہ کرے. ہاں، والدین کے اوپر اگر حج فرض نہیں ہے تو اپنے والدین کو حج کروانا ایک سعادت مندی کی بات ہے، لیکن اس کے اندر یہ نہ ہو کہ پہلے والدین کو حج کرا دیا اگلے اور اپنے اوپر حج فرض ہے، اس سال خود حج نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو ایسا اگر اپنے ایک ہی آدمی کے حج کے پیسے ہیں تو خود پہلے حج کریں کہ اس کے اوپر اگر واجب ہے تو یہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں. ٹھیک. ہاں، اگر صلاحیت ہے تو یہ ایک آدمی کے لیے سعادت مندی ہے کہ حج کے ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے، مسلمان ملک دنیا کے کونے کونے سے جمع ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ضعیف حضرات جو ہے نا بڑی آزمائش میں بھی آ جاتے ہیں. ایسے موقع پہ یہ اولاد کے لیے سعادت مندی ہے کہ ان کے حج کے اس فعل کی ادائیگی میں ان کا معاون اور مددگار ثابت ہو. ٹھیک ہے، کہ بس اوقات ماں باپ کو کوئی ٹھوکر لگی، پاؤں میں چوٹ آ گئی، اب طواف کے اندر مسئلے آ جاتے ہیں، طواف کیسے کریں؟ تو اس کی سعادت مندی ہے کہ اپنے ماں باپ کی مدد کرتے ہوئے ان کو طواف کرائے، سعی کروائے، دیگر جو مناسک حج ہیں ان کی ادائیگی میں مددگار ثابت ہو. صحیح. کہ حج کے موقع پہ بسا اوقات لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھیج تو دیتے ہیں وہاں جو ہوتا ہے اور پھر وہاں بسا اوقات وہ سخت شاید آزمائش میں آ کئیوں کا جاتے حج بھی نہ ہو پاتا ہو. ہیں. ایسا بھی ہو حرمین میں جاتا تو ہے، رہ رہے ہوں لیکن جو حج کے مناسک ہیں شاید کئی ادا نہ نہیں کر پاتے. پاؤں، ہاسپٹل میں وقت گزر جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا. تو اس میں یہ کہ بس اوقات ایسا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے ایسے موقع پہ اپنی اولاد کے لیے شاید دعاؤں کی جگہ شاید بد دعائیں بھی نکل جاتی اب ہوں بھیجا مجھے. کہ انہوں نے جو ہے وہ بھیج دیا اور بالکل تنے تنہا چھوڑ دیا. اور ٹھیک ہے، ایسا بھی بعض لوگوں کی طرف سے سننے کو ملا ہے کہ اب آپ جا رہے ہیں مطلب آر یا پار آ گئے تو اچھا ہے ورنہ مکہ مدینہ تو دفن ہونے کے لیے مل ہی جائے گا. تو بس اوقات اولاد کا یہ بھی ذہن بن جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سعادت مندی ہے ماں باپ کو اپنے ساتھ عمرے یا حج پر لے کر جائیں. بلکہ ہمارے معاشرے میں اس کو بہت زیادہ اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے سفر حج یا سفر عمرہ پر ماں باپ بھی ساتھ ہوں. اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی والدہ بھی ساتھ تھی ماشاءاللہ. تو آپ کی عمرے کی معراج میں تو ایک اچھے انداز میں اس کو لیا جاتا ہے. تو اس کو ماں باپ کے
ساتھ تعاون ہے اولاد کا کہ کرنا چاہیے ان کو، اگر آپ میں صلاحیت ہے تو ان کو ضرور حرمین شریفین دکھائیں کہ عمر جو انسان کی ڈھلتی جا رہی ہوتی ہے، وہ موت اس کے سامنے بالکل منڈلا رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں سوچیں ہوتی ہے آدمی کی کہ کسی طور پہ میں مکہ دیکھ لوں، مدینہ دیکھ لوں، حرمین شریفین ان آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو یہ ہے کہ اولاد کی سعادت مندی ہے کہ اس میں اپنی روزی، حلال روزی سے اپنے ماں باپ کو حج عمرہ کروائے، اور اپنے حج یا اپنے آپ کو عمرے وغیرہ سے محروم نہ رکھے، خود بھی کرے، والدین کو بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرشد پاک کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں، چل مدینہ کی سعادتیں عطا فرمائے، مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی حاضریاں عطا فرمائے، با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی کال چلائیے۔ میرا نام محمد وسیم اتاری ہے۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد دلہن جب گھر پر آتی ہے اس کے ہاتھ سے میٹھا بنایا جاتا ہے کہ زندگی اچھی گزرے، اس کے متعلق جواب لینا چاہتا ہوں کہ یہ عمل کیسا ہے؟ مانیے پہلا کھانا میٹھا بنوایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک رسم ہے، اور اس میں ایک فال کا مطلب اچھا خیال، اچھا گمان، تو شریعت مطہرہ نیک فالی سے منع نہیں کرتی، بد فالی جو ہوتی ہے اس سے یعنی ایسا ہوا تو اب تو یہ نقصان ہی ہونا ہے، تو یہ بدفالی ہے، شریعت کو یہ پسند نہیں ہے، شریعت کو نیک فال پسند ہے۔ تو یوں اگر گھر میں کوئی نئی نویلی دلہن آئی تو اس کے ہاتھ سے سب سے پہلے میٹھا بنوایا جائے، جس کو کھیر میں ہاتھ ڈالنا، ہمارے اردو زبان والے کھیر میں ہاتھ ڈالا تو یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلا جو گھر میں انہوں نے کام کیا وہ پکانے کے حوالے سے وہ میٹھا بنوایا ہے، تو یہ اچھی فال لی جاتی ہے۔ تو میٹھی چیز کڑوی کے مقابلے میں اچھی ہے اور دل کو پسندیدہ ہوتی ہے، تو اچھی فال لیتے ہوئے یہ کام جائز ہے۔ لیکن اس موقع پہ ایک رسم اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں وہی بے پردگی نہ ہو، بے حیائی والے معاملات نہ ہو، اختلاط اجنبی مردوں عورتوں کا نہ ہو، تو بالکل لیڈیز ڈپارٹ الگ ہو، جینٹس الگ ہوں، اور محارم غیر محارم سب ایک ساتھ نہ ہوں، سب کا فرق ہونا چاہیے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یہ کام کیا جائے گا تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور رمضان شریف کی آمد ہے، زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب کے اوپر جو بھی اس کا حیثیت رکھتا ہو، لیکن اب ایک رسم بن چکی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اچھا جمع کرنے والوں کی بھی ایک عادت، ظاہر سی بات ہے جب لوگ دیں گے تو تبھی جمع کریں گے، تو رمضان میں دوں گا، اور رمضان ہی میں اکثر لوگ ادا کرتے ہیں، اکثر کا لفظ بولا ہے کہ بعض رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہوں گے، اور اس سے پہلے نہیں دیتے، تو کیا یہ کوئی شریعت میں ایسا اصول بیان کر دیا گیا ہے؟ کیا ہے یہ کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دی جائے؟ دیکھیں رمضان شریف کے ساتھ جو ہے نا وہ روزے تو مخصوص ہیں، کہ روزے رمضان فرض روزے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، تو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور اسی مہینے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان شریف کے ساتھ فرض روزے تو لازم ہیں کہ رمضان آتے ہی فرض روزے جو عاقل بالغ جس میں وہ صاف پائے جاتے ہیں، جس پہ روزہ فرض ہو اس پہ فرض ہو جائیں گے، لیکن زکوٰۃ رمضان ہی سے کوئی تعلق ایسا نہیں ہے کہ جب رمضان ہوگا تو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کا تعلق ہے آپ جس دن جس مہینے صاحب نصاب ہوئے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور نصاب کی جو اپنی جو مخصوص شرائط ہیں ان کے مطابق آپ مالک ہو گئے، اب زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا، اب وہ جو سال شروع ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے محرم کی پہلی تاریخ ہو، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے 10 ذی الحجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ 12 ربیع الاول بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اسلامی مہینے کے اعتبار سے کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی دن ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی نصاب زکوٰۃ کے مطابق جو مال آ گیا اور وہ حاجت اصلیہ، قرض وغیرہ ضروریات زندگی کی چیزوں سے فارغ ہے، نصاب کے برابر ہے، زکوٰۃ کا سال شروع، اب یہ سال پورا ہوتی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم۔ مثال کے طور پہ اگر کسی پہ شوال کی 10 تاریخ کو زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے، تو اب وہ رمضان میں اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے ایڈوانس زکوٰۃ دینا، پیشگی زکوٰۃ دینا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی پیشگی کرنا بلا شبہ جائز ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور ماہ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالنا یہ اجر و ثواب کو اور بڑھا دے گا، کہ اجر و ثواب ماہ رمضان میں چاہے مالی عبادت ہو یا جسمانی عبادت ہو یا تسبیحات ہے تو یہ ان کے ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو ابھی 10 شوال کو اگر سال پورا ہوتا ہے زکوٰۃ کا اور رمضان میں یہ پیشگی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو یہ اجر و ثواب بڑھا رہا ہے۔
ہاں جب 10 شوال آئے گا سال اس وقت پورا ہوگا، اس وقت یہ کیلکولیٹ کرے کہ ماہ رمضان میں نے کتنی زکوٰۃ دی، ٹھیک ہے، اب غور کرے کہ کیا میں نے کم دی ہے یا زیادہ دی ہے، یا جتنی بنتی ہے اتنی ہی دے اتنی چکا دی ہے، تو اگر زیادہ دے دی تو وہ آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے، اچھا ٹھیک اور اگر کم دی ہے تو اتنی کمی کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں جیسے رجب شریف میں ان کا اگر سال پورا ہو رہا ہے 15 رجب کو، تو اب وہ 15 رجب سے آگے رمضان تک یہ 1.5 مہینہ بن رہا ہے، اس 1.5 مہینے تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہوتے، کیوں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ 1.5 مہینے رمضان شریف میں ابھی باقی ہیں، اس میں تاخیر کی وجہ سے آدمی گناہ گار ہوگا، ٹھیک، تو انتظار نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں، ٹھیک ہے، تاخیر نہ کریں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے موقع پہ یہی فرمایا ہے کہ اب رمضان کا انتظار نہ کریں، ہاں رمضان کی اگر فضیلت چاہیے نا تو آئندہ 15 رجب میں اگر کسی کا سال پورا ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ اس رمضان میں دے دیں، ایڈوانس کر لیں، ایڈوانس دے دیں، ٹھیک ہے، تو ایڈوانس زکوٰۃ نکالنا بلا شبہ جائز کام ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ پر انشاءاللہ ہمارے سلسلے بھی ہوں گے اور سوالات بھی ناظرین کے آتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ مزید اس کے حوالے سے معلومات حاصل ہوں گی۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں شبینہ پڑھا جاتا ہے، جس میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پاک مختلف حفاظ کرام سناتے ہیں، تو ایسا کرنا شبینے میں ایک ہی رات میں قرآن پاک پورا پڑھنا درست ہے؟ برائے مہربانی اس کی شرعی حیثیت بیان فرما دیجیے۔ مقابلے لگے ہوتے ہیں حضور، ایک رات میں ختم کرنا ہے نا تو وہ بہت یعنی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوگا اس حوالے سے؟ عام طور پہ یہ شبینے ہیں، شبینہ کا مطلب ہے کہ رات، تو اب یہ شبینہ رات میں کی جانے والی عبادت، تو اب جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت بھی ہو سکتی ہے، 10 رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی کاؤنٹنگ مخصوص نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پورا پڑھا جائے گا۔ اب یہ ایک رات کا بھی شبینہ بعض جگہوں پر ہوتا ہے، کہیں 3 راتوں کا ہوتا ہے، کہیں 10 راتوں کا ہوتا ہے، تو شبینہ مطلب تراویح سے ہٹ کر الگ سے پورا قرآن پاک ختم کرنا، یہ اور عام طور پر آخری ایام میں، آخری عشرے جو میں ہوتا عشرہ ہوتا ہے جس میں معتکفین کی بھی ایک تعداد مساجد میں آ جاتی ہے، تو یوں ایک شبینہ ہوتا ہے۔ تو اگر صحیح طور پہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک پڑھنے والا وہ تلفظ مخارج سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، پھر لوگ بھی اس میں دل جمعی کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بلا شبہ شبینہ پڑھنا یہ ایک جائز کام ہے، ٹھیک ہے، نیک کام ہے، مستحب ہو جائے گا اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے، ورنہ شبینہ کی الگ سے یوں کوئی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے رائج کیا ہو یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو، ایک جائز کام ہے، اس کو اگر دل جمعی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اچھے انداز میں کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا مشاہدے میں کچھ کم ہے کہ جہاں پر قرآن پاک اچھے انداز میں پڑھنے والے قراء موجود ہوں اور شبینے میں شریک، نماز میں شریک افراد بھی خوشی خوشی اس میں قرآن سننے کے جذبے کے ساتھ ہوں۔ اکثر ایسا دیکھنے کو آتا ہے کہ بالکل جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اب چونکہ اگر ایک رکعت میں وہ 2 سپارے پڑھ رہے ہیں، 1 سپارہ پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے ایک تعداد جو ہے نا وہ بیٹھی رہتی ہے، پلر سے ٹیک لگائی ہوئی بیٹھی ہوئی، باتیں کر رہی ہیں، جب ان کو محسوس ہوتا ہے بیچ میں بھی کوئی حافظ بیٹھا ہے، بھائی اب رکوع ہونے والا ہے، اب وہ دوڑے دوڑے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، یہ طریقہ منافقین کا ہے کہ جب وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل تھکے ہارے سستی کے ساتھ، تو عبادت کے لیے بالکل چست ہونا چاہیے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کہ یہ بتائیے کہ کیا تراویح بھی پڑھی ہم نے، چلیں آخری دنوں میں 20 صورتوں والی پڑھی 27ویں کے بعد، بہت جلدی ختم ہو گئی، کیا اس دور میں ممکن ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن پاک وہ بھی اس انداز سے پڑھا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح انداز میں پڑھا جائے گا؟ دیکھیں اچھے پڑھنے والے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، تو جو قرآن پاک پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں اور جو قرآن پاک جن کے لیے پڑھنا آسان ہے، یہ انہی کے لیے ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے ہوں تو اور اس کے مخارج وغیرہ کی رعایت کرتے ہوں، تو میرے خیال میں وہ 1 گھنٹے کے اندر 4 سپارے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں جو اچھے قراء ہیں، لیکن یہ 10-10 منٹ والے بھی لوگ 10 منٹ میں بھی سپارہ پڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا یہاں ڈنڈیاں لگ سکتی ہیں کہ 10 منٹ میں سپارہ پڑھ لینا آسان نہیں ہے۔ رہا معاملہ کرامت کا، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی
کرامت تھی کہ آپ جو ہے وہ اگر جانور پہ گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں تو اس جو ایک رکاب ہوتی ہے پاؤں رکھنے کی جگہ، تو اس میں آپ پاؤں رکھتے اور پھر جو چڑھتے دوسری رکاب میں پاؤں آنے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیا کرتے. یہ کرامت ہے، وقت میں برکت کہیں جو بھی کہیں، تو یہ کرامت تھی. تو ہاں اگر کوئی صاحب کرامت شبینہ پڑھانے والا ہے تو اس کی بات جدا ہے، لیکن ہر ایک صاحب کرامت نہیں ہے. اور اس وقت جو جنرل بات ہو رہی ہے وہ انہی عوام کی بات کی جا رہی ہے. تو عام طور پہ غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پیچھے کھڑے ہوئے حفاظ ان کو بھی یہ بسوں کا طے ہوتا ہے کہ تم نے لقمہ نہیں دینا، ٹھیک ہے، جیسے تیسے بھی مطلب چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں تو ہاں تو لقمہ نہیں دینا. تو یہ آپس میں جو بعض اوقات یہ سیٹنگز ہوتی ہیں حفاظ قاری سامنے، یہ غلط ہے. قرآن پاک شبینے کا معنی ہے کہ ختم قرآن، اور ختم قرآن میں اگر 2-4 رکوع بھی رہ گئے تو وہ ختم قرآن نہیں ہوا. ٹھیک ہے، صحیح طور پہ پڑھیں، اچھے طور پہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ دارالافتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس کو سمجھنے، اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے. تلاوت کی توفیق دے دے الہی.